رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو پڑھیں گے ہمارے سبق کا موضوع ہوگا انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے، تو آج ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے۔ آیت نمبر ہے پارہ نمبر 5 ہے آج ہمارا، اور آیت نمبر ہم نے جو چوز کی ہے اس حوالے سے وہ ہے آیت نمبر 69۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ومن، اور جو کوئی یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم انعام کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اور کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقاً بطور ساتھی کے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے آیت کا شان نزول بھی ہے۔ ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی۔ معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے، صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر مجھے چین نہ آیا،
اور اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا رہا۔ پھر مجھے آخرت یاد آ گئی، اس پر یہ خیال آیا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، اور اگر جنت میں داخلہ نہ ملا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ باوجود درجات مختلف ہونے کے اہل جنت کی آپس میں معیت اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائے گا، اور انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی معرفت، اس کی محبت اور ناراضگی کی معرفت، اور اس کے پسند کے کاموں کی توفیق اور اس کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق ہے۔ یہاں تک آخرت کے انعامات کا تعلق ہے تو وہ نعمتوں والے گھر میں جگہ پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو پا لینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی، اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6169۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اتنا خوش ہوئے کہ اس طرح کسی بات پر ہم خوش نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے، اگرچہ میں ان کے نیک اعمال کی طرح نیک اعمال نہ کر سکا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے 3688۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے اس آیت میں 4 قسم کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے من النبیین، انبیاء جو اپنی امت کے افضل ترین افراد تھے۔ دوسرے ہیں والصدیقین، صدیق جو ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی گواہی دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا ہو۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وحی کی کامل تصدیق کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور انہوں نے حق کو جان لیا اور یقین کامل کے ساتھ اس کی تصدیق کی، اور پھر اپنے قول و فعل، حال اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر اس حق کو قائم کیا۔ صدیقیت سے مراد ایمان اور اطاعت کا کمال ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم،
لہم اجرہم و نورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے بارے میں قریش کو اطلاع دی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو صاف ناقابل قبول ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا مرتد ہو گئے۔ لوگ سیدنا تو معراج کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کون سے صحابی تھے جن کے پاس پھر وہ مکہ والے گئے تھے تو ان سے ذکر کیا تھا معراج کا کہ آپ کا دوست جو ہے یہ بات کر رہے ہیں ہم سے، تو انہوں نے آگے سے تصدیق کی تھی اس کی۔ کیا نام تھا ان صحابی کا؟ کس کو پتہ ہے آپ میں سے؟ کسی کو نہیں پتہ؟ معراج کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اپنا وہ واقعہ سنانے لگے تو قریش مکہ نے انکار کر دیا تھا، تو بڑی حیرت ہوئی تھی ان کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان سے ہو کے اب آ گئے ہیں اور ہمیں وہ بات بتا رہے ہیں اتنے سے ٹائم میں۔ تو بابرہ کو پتہ ہے؟ کون سے؟ ہاں جی، حضرت ابوبکر صدیق۔ تو پھر اسی وجہ سے ان کا لقب کیا تھا؟ صدیق پڑ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر لی تھی۔ تو اسی حوالے سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا مرتد ہو گئے تھے یہ واقعہ سن کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لوگ جو تھے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابوبکر کیا تمہیں اپنے دوست کے متعلق اب بھی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا، وہاں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفصیلات سنی۔ کہتے جاتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابوبکر تم صدیق ہو۔ غرض اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے شہداء و شہدائی، اور شہید جو اپنی جان دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ سچ ہے۔ والصالحین، اور صالحین جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھے اور ان میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقہ، اور یہی بہترین ساتھی ہیں، اس سے مراد جنت کے اچھے رفیق ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4586۔ اسی طرح مسلم میں ایک روایت ہے 1094، سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات فرمایا مانگو۔ میں نے کہا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ایک دعا جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن سے رب راضی ہے اور وہ اس کے انعام کے مستحق ہیں، تو اس کا جواب بھی ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ملتا ہے۔ جب ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان پر رشک کرتے ہیں، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، قیامت کے دن ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے۔ تو اس کے لیے یہ آیت اتاری گئی، شرط لگا دی گئی کہ اگر ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو انسان اپنے بہت سے کام بغیر کسی نیت اور ارادے کے کرتا چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات مرغوبات دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا اطاعت نہیں کہلاتا۔ اطاعت کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ تو وہ شخص جو اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں اٹھایا جائے تو اسے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے معاملات کو اللہ کے تابع کرنا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے، تو ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سوچ، خواہشات، جذبات، اس کی تمام دلچسپیاں، اس کے تعلقات سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے ظاہری باتوں کو تو سمجھ جاتا ہے، لیکن بہت سی باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ان کی حکمت جاننے کے لیے صرف ظاہر یا دنیا کا علم کافی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ گمراہی سے بچ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی ہر وہ شخص جو اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت اور بچہ ہو یا بوڑھا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں ان کے برابر ہوں گے، پس ان کے درجات میں فرق ہوگا، اور ہر کسی کو جو بھی عطا کیا جائے گا وہ اپنی حالت پر خوش ہوگا، ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ سے لطف اندوز ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے وحی عطا کر کے فضیلت بخشی اور انہیں خصوصی فضیلت عطا کی کہ ان کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ والصدیقین، صدیق کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا اور بہت زیادہ تصدیق کرنے والا ہو، اور سچائی کی تلاش کرنے والا جسے سچائی سے محبت ہو، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ فرما بردار ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ اخلاص اختیار کرنے والا ہو۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سچائی سے کتنی محبت ہے، اور جب سچائی قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی کتنی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر اعتراض کتنے کرتے ہیں، اور کیا اس پر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے۔ وَالشُّہَدَاءِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ شاہد، جو حق کی گواہی دے، اور والصالحین، الصالحون، صالح کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو قائم کرنے والا ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے صالحین ہوتے ہیں۔ اور مجموعی طور پر ان کے بارے میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا،
کتنے اچھے ہیں، بہترین ہے یہ رفیق۔ رفق کا مطلب ہوتا ہے نرمی، اور الرفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر اور حضر میں فائدہ اٹھایا جائے، اور کبھی انسان کسی کے ہمراہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے رفیق نہیں ہوتا۔ تو جب ساتھی کی شفقت بہت زیادہ ہو اور وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہو تو ہی وہ اپنے ساتھی کے لیے رفیق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اطاعت گزار لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ ان سے اسی وقت فائدہ پا سکتے ہیں جب انہیں ان سے نرمی اور خیر حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اطاعت گزار کے لیے شدید محبت رکھنے والے، اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے رفیق ساتھی کی طرح ہوں گے۔ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ بھی ہے، اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا میں انسان ان کے رویے سے، ان کی خاموشی سے، ان کے معاملات سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر نیک بننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ان پر رشک کرتا ہے اور ان سے اس کو خیر ہی خیر ملتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، یہ یعنی نیک صحبت تجھے نیک اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ آخرت میں صحبت صالح جنت میں داخلہ اور مغفرت کا سبب ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا صالحین سے محبت کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، اپنے آپ کو میں نیک نہیں سمجھتا، شاید کہ اللہ مجھے نیکی عطا کر دے۔ یعنی صالحین کی صحبت اور رفاقت کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت لغت میں الطاعہ کا لفظ اسم ہے، اور یہ عرب کے قول الطاعہ یطیع طاعتن سے لیا گیا ہے۔ لغوی معنی ہے اس کے یہ لفظ ساتھی بنانے اور فرما برداری کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور شرعی معنی کفوی کہتے ہیں۔ کہا طاعت یہ ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لانا چاہیے، وہ مستحب ہی ہوں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بچنا چاہے وہ مکروہ ہی ہوں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جیسا کہ نافرمانی اطاعت کے برعکس ہے، اور نافرمانی سے مراد حکم کی مخالفت کرنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت ظاہری پہلو سے بھی ہوتی ہے اور باطنی پہلو سے بھی۔ ظاہری پہلو کیا ہے؟ اطاعت ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل بجا لانا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی ہو جانا، اور اس شخص کی بات پر راضی ہو جانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے۔ اطاعت کا لفظ کن کن معنوں پر دلالت کرتا ہے؟ نمبر 1 ہے التوحید، توحید پر، اسلام، فرما برداری، مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا، دین اور عاجزی کرنا، مسخر کرنا، کسی کو کسی کے تابع کرنا، اور عبادت کرنا۔ اطاعت توحید میں کیا ہے کہ میں تمام مخلوقات کے الہ کی سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں، وہ الہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ جنم دیا گیا،
اور میں سب سے پہلا ہوں ان لوگوں میں سے جو رب کی توحید کو مانتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں اور اس اکیلے کے لیے مطیع ہیں۔ اسلام کیا ہے کہ اسلام کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی ہم اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ فرما برداری میں کیا ہے؟ قنوت کا معنی بھی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ مجاہد کل لہو قانتون کے بارے میں کہتے ہیں یعنی اس کی اطاعت گزار ہیں۔ مطیع ہو جانا اور پیروی کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو۔ دین، اطاعت کا معنی بھی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ابو جعفر طبری کہتے ہیں کہ اس مقام الدین سے مراد اطاعت اور ذلت ہے، یعنی دین فرما برداری کا نام ہے۔ عاجزی کرنا، اللہ جس کی شان بلند ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محمد آپ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اطاعت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنے والے ہیں اور توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ مسخر کرنا، کسی کو کسی کے تابع کرنا۔ مسخر کرنا کا معنی ہے کہ فرما برداری اور عبودیت۔ عبادت کیا ہے؟ وسجد وقترب، وسجد اللہ کے لیے نماز پڑھو اور وقترب اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور عبادت کر کے اس کے قریب ہو جاؤ۔ اور اسلام مکمل سپردگی کا نام ہے۔ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو۔ مومن ایک فرما بردار اونٹ کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 17142۔ اطاعت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فرشتوں کا اللہ کی اطاعت کرنا۔ سورہ التحریم آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح النحل آیت نمبر 50 میں ہے وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کا رسول کو بھیجنے کا مقصد تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 64 میں آتا ہے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ہے جس کا ترجمہ ہے جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اطاعت کرنا ایمان کی علامت بھی ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 1 دیکھیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان والوں کا قول کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا۔ سورہ النور آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تو تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ تو اختلافات کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے میں خیر ہے۔ گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا۔ موطا امام مالک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ تو ہر حال میں اطاعت کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں
8 نمبر حدیث میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جنہیں وہ اپنی فرما برداری میں استعمال کرے گا۔ تو اطاعت کے فائدے کیا ہیں؟ سیدھے رستے کی ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ملنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے زندگی ملنا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 24 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بڑی کامیابی ملتی ہے، پل صراط پر نور ملنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے جنت ہے، سورہ النساء آیت نمبر 13 اور 14 میں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے نقصانات، سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ہے، کہہ دو اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اطاعت سے روگردانی نفاق کی علامت ہے، سورہ النساء آیت نمبر 61 میں ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ منہ موڑنا گمراہی کا باعث بنتی ہے، نافرمانی سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت فتنوں اور عذاب کا باعث بنتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر وعید بھی ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت نہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نمبر ہے اس کا 5063۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن کن کاموں میں ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سنت موقدہ اور ایک ہے سنت غیر موقدہ۔ دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، جو جتنا زیادہ سنت کا پیروکار ہوگا اتنا زیادہ تقرب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شرعی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نمبر ہے 6008۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے اس کے ذمے میں خیانت یعنی بد عہدی نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 391۔ شرعی احکامات میں خود سے کوئی عمل نہ ایجاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کی رائے کو نہ رکھنا۔ امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ابو عبداللہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا، ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا، میں مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا، ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا، اس میں کون سا فتنہ ہے؟ میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا،
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کرنا زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بعض صحابہ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کے بٹن کھلے ہوتے تو وہ بھی اپنے بٹن کھول دیتے۔ اروا راوی کہتے ہیں کہ میں نے سردی گرمی میں جب بھی معاویہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا، ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کی طرف رغبت دلائیں اس کو لازمی پکڑ لینا چاہیے۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسی وجہ سے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جاتے تو مسواک ان کے کانوں پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب کا قلم ہوتا ہے، اور جب اقامت ہوتی تو وہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 21684۔ اور ہم جو عام مسلمان ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، کون سا ہمیں جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا، فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، تو ہم سنت سمجھ کے اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر اہمیت کی حامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو میں سے کھانے لگے۔ آپ کو کدو بہت پسند تھا۔ انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں آپ کے سامنے کدو کرنے لگا اور خود نہ کھائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا تو میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کروایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 5447 اور 5448۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند نہ کیا اسے خود بھی ناپسند کرنا۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، تو جب وہ واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا ہوتا، اور پھر اس جگہ سے وہ خود کھاتے۔ تو ایک دن ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن تھا، تو جب یہ کھانا لوٹ کر واپس ابو ایوب کی طرف لایا گیا تو انہوں نے معمول کے مطابق آپ کی انگلیوں کے بارے میں پوچھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ابو ایوب گھبرا گئے اور آپ کے پاس گئے اور عرض کیا کیا یہ حرام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں لیکن مجھے ناپسند ہے۔ ابو ایوب نے عرض کیا مجھے بھی وہ چیز ناپسند ہے جو آپ کو ناپسند ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5479۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں پر مضبوطی سے جم جانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ بے شک ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواتین کا گھریلو زندگی میں آپ کی اطاعت کرنا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بناتی تھیں تو کچھ دیر کے لیے اسے ڈھانپ دیتی تھیں تاکہ اس کی حرارت کی شدت کم ہو جائے، اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے میں خوب برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 27003۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کھانا بن چکا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کی حرارت جو ہے وہ کم ہو جائے، اس کے بعد کھائیں۔ اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ محبت انسان کے لیے اپنے ارادے اور سوچ کو اور اپنے اقوال و افعال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ انسان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے۔
ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس یعنی مزہ پا لے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہوں، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو پسند کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نمبر ہے اس کا 16۔ اسی طرح اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سورہ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی باتوں کی تصدیق کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان اور مال قربان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا نہایت ضروری ہے۔ محبت سے پڑھیے درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس وقت سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ تو آج کے سبق میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کا حکم دیا اسے کریں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ اطاعت کے مطابق آپ کی اطاعت کریں، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چلے فوراً ماننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی مرضی کو نہ لائیں، ایسا کرنا بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر قائم رہیں، نیک لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے ان سے محبت رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملہ میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے سجدوں کی کثرت کریں۔
جیسے ایک صحابی پہلے بھی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ میرے لیے جنت کی دعا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا تھا کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اپنے اندر امانت داری اور سچائی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔